أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الغنی پر بات کریں گے. غنی، بے پرواہ، وہ جو کسی کا بھی محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور اسے کسی کی بھی قطعاً کچھ بھی ضرورت نہیں، کسی بھی اعتبار سے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یہ صفت 18 بار ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے اندر بھی غنا پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے اور بندوں کے غنی ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. جبکہ بندوں کو جب کسی قسم کا کوئی غنا ملتا ہے تو وہ بہت ہی محدود قسم کا، اور اس کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غنا کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسلام کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی یہاں واضح طور پر فرق بتا دیا گیا کہ بندے اور خالق میں کیا فرق ہے. بندہ اپنی ہر چیز میں اپنے رب کا محتاج ہے. مثلا اپنی زندگی کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو زندگی نہ دے تو انسان کہیں سے زندگی خرید نہیں سکتا. ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح ایک ایک سٹیپ کے بعد آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، گرو کرتا چلا جاتا ہے، وہاں اس کو غذا کون پہنچاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ماں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت اس کا بچہ اندر کیا کر رہا ہے. وہ سو رہی ہوتی ہے، جاگ رہی ہوتی ہے، کھا پی رہی ہوتی ہے، چل پھر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کے رزق کا پورا پورا انتظام فرماتے ہیں. پھر اسی طرح جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے اندر اس کی غذا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ بھی اتار دیتے ہیں. انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہوتا ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کا محتاج ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچہ اتنے کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اپنی ضرورت بتا بھی نہیں سکتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس قسم کی کوئی کمزوری لاحق نہیں. پھر اسی طرح بندہ زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے طرح طرح کی محتاجیوں کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ کسی کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی کا سہارا لیتا ہے، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی محتاجی ایک دفعہ پھر پوری طور پر اسے آ گھیرتی ہے کہ وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اپنے بستر پر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، خود کو نہلا بھی نہیں سکتا، کفن بھی نہیں دے سکتا، قبر میں بھی نہیں اتار سکتا، اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. اور پھر جب زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہاں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو بندہ اپنی زندگی کے، اپنی موت کے اور موت کے بعد کے ہر مرحلے میں محتاج ہے، ضرورت مند ہے. اگر وقتی طور پر اس کو کچھ اختیارات ملتے بھی ہیں
تو وہ بہت ناکافی ہیں، اور وہ بھی تنہا ان چیزوں کا مالک نہیں ہوتا. اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی وہ ساری مخلوق سے مکمل طور پر بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان بنائے. ان کی تخلیق کے وقت اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کسی سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ ان کا ناک نقشہ بنانے میں، اور نہ ان کے اندر روح پھونکنے میں، اور نہ روح کے پیدا کرنے میں، کسی طرح بھی. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے واحد رب العالمین ہی کا کمال ہے، اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور جس میں کسی اور کا کچھ بھی حصہ نہیں. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور پھر سارے جہان والوں سے، زمین والوں سے بھی، آسمان والوں سے بھی، ہر ایک سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اور پھر کوئی بھی اس کا شریک نہیں. فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. پھر اسی طرح لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالی وہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. پھر اسی طرح اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس سے بھی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اور کسی قسم کے نہ بیٹے کی نہ بیٹیوں کی اس کو کوئی محتاجی ہے، اور اس کی نہ طلب ہے، نہ خواہش ہے، نہ ضرورت ہے. اور کسی بھی طرح اس نے کسی کو ایسا کوئی لقب دیا ہی نہیں، کوئی ایسا رشتہ بتایا ہی نہیں. پھر اس کو بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی تھی ہی نہیں، اور اگر بیوی نہیں تھی تو بیٹا کہاں سے آ گیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی جسمانی بھی کوئی کمزوری لاحق نہیں، اسے نیند اور اونگ کی بھی ضرورت نہیں، اسے تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے. پھر اسی طرح اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اسے مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہیے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی قسم کا کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی کسی بھی چیز کا محتاج نہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کو اکٹھا کر کے کوئی رزق دے جس سے اس کا نظام چلے، ہرگز بھی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم نے عبادت کا مطالبہ کیا. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کوئی ضرورت ہے، ہرگز نہیں. یہ بندوں کے فائدے میں انہیں اس کام پر لگایا گیا ہے اور ان سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. فرمایا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور انجام تو تقوی والوں کا ہی اچھا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوور آل بھی ساری مخلوق سے بے نیاز ہے. فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ.
اور تیرا رب ہر طرح سے بے پرواہ اور مہربان ہے، ہر طرح سے بے پرواہ، ہر چیز سے، ہر ایک سے. اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. یعنی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا وجود کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، یا وہ کوئی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو اس کی نافرمانی اور ڈھٹائیوں کے باوجود مجبوری کی وجہ سے دنیا میں رکھنا پڑ رہا ہے. ایسا ہرگز کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہے تو سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ہر 100 سال بعد زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے، ایک جنریشن چلی جاتی ہے، پوری طرح کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل ایک نئی قوم پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. انسان اپنے موت کے ساتھ کس قدر بے بس ہے. وہ دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی طاقت حاصل کر لے لیکن وہ موت سے خود کو بچا نہیں سکتا. موت اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر کے رکھ دینے والی ہے، اور یہی اس کی محتاجی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے سہارے اپنے آپ میں خود قائم بھی نہیں رہ سکتا. اس سے دنیا میں رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ اسے زندگی دے تو وہ یہاں سے وقت گزارے. پھر اسی طرح عام طور پر ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں یا اس کو ہماری اس نیکی کی کچھ ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں کہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں پہنچتا. یعنی انسان جب اللہ کے نام پر بکرا ذبح کرتا ہے تو خون زمین پر گر جاتا ہے، گوشت انسان کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا اور نہ اس کو ضرورت ہے، نہ وہ کھاتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ اور فائدہ اٹھاتا ہے. انسان تو ایک بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کے ہڈیوں، کھال بال ہر چیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کچھ بھی اس میں سے ذرا بھی نہیں چاہیے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کو اس محبت میں کتنے بہترین طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہو اور اس کو چاہتے ہو. پھر فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے. یعنی اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. اگر یہ بھیڑ بکریاں بھی شیر اور چیتے کی طرح ہوتی تو انسان ان کو ذبح کرنے سے قاصر ہوتا، بلکہ وہ الٹا انسان کو کھا جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے مسخر کیا تاکہ اللہ نے جو راہ تمہیں دکھلائی ہے اس پر اس کا شکر ادا کر کے اس کی بڑائی بیان کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجیے، یعنی جو اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں کے شکر کی بھی ضرورت نہیں کہ بندے اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے دل کو سکون دیتا ہے، اس کو خوشی بخشتا ہے. اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. جس نے ناشکری کی، کفر کیا، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے. یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو ایکنالج نہیں کرتا، اس کو عزت نہیں دیتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو دوسرا اس میں اپنی کمی محسوس کرتا ہے یا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ مجھے دوسرے نے امپورٹنس نہیں دی. لیکن اگر ساری دنیا بھی سب سے زیادہ فاجر انسان کی طرح، ناشکر انسان کی طرح بن جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اس کی عزت میں، اس کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں
کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ بندوں کا شکر ادا کرنا دراصل ان کے اپنے ہی فائدے میں ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، تم ناشکری کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، اس کو یہ پسند نہیں کہ بندے ایسا رویہ اختیار کریں. لیکن اگر پھر بھی بندے کرتے ہیں تو اس میں اس کا کچھ نقصان بھی نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اس بات کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے شکر کی قدردانی فرما کر ان کو بہترین اجر سے نوازتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. پھر اسی طرح کسی کا ہدایت پانا، سیدھے راستے پر آنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی کتاب کی قدر کرنا، اس پر ایمان رکھنا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی بات کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. جو انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی ہی جان کے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر ہی پڑتا ہے. اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. اب اگر تم ہدایت پر آتے ہو تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں آتے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کی یہ ساری سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ اللہ کو بے شک ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، پہنچا سکتے بھی نہیں. یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس راستے پر اللہ تعالیٰ ان کو چلنے کے لیے کہتے ہیں وہ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں، کیونکہ دوسرا راستہ خود ان کے برے انجام کی طرف ان کو لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو پوری مخلوق کے کفر سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو، یعنی کوئی ایک انسان بھی نیک نہ ہو، تو بے شک اللہ یقیناً بڑا ہی بے پرواہ تعریف کے قابل ہے. یعنی چند انسانوں کا کفر اور انکار تو اپنی جگہ، لیکن اگر ساری مخلوق بھی بگڑ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی اور کتنا بے نیاز ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ تکبر کا شکار ہو گئے، بگڑ گئے. پس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پرواہ نہ کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے. یعنی لوگ صرف اس بات پر بگڑ گئے کہ ان کے لیے انہی جیسے انسان رسول بن کر کیوں آئے اور ان کے ذریعے کیوں ہدایت بھیجی گئی. یہ دراصل ان کا تکبر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی روگردانی سے بھی بے نیاز ہے.
فرمایا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو کوئی منہ پھیرے تو یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے بے نیاز ہے. فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز ہے، بہت تعریفوں والا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عبادت میں مشقت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی خود اسی کو پہنچتا ہے. اس کی یہ ساری کنسنٹریشن اور محنت اور قربانی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو جدوجہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اگر کوئی نہ یہ کوشش اور محنت کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. اگر انسان نہیں جھکے گا تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، انسان ہی کا بگڑے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے صدقات سے بے نیاز ہے. فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی تکلیف دینا ہو، یعنی احسان جتانا یا اذیت دینا. اور اللہ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے. یعنی بعض اوقات لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور ساتھ ہی احسان جتاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے کسی صدقے کی ضرورت نہیں. وہ تو اصلاً صدقہ اس کو نہیں چاہیے، لیکن جب اس کا نام لے لیا جاتا ہے تو بھی پھر کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ پھر بندوں سے توقعات رکھے کسی صلے کی یا شکریہ کی، یا پھر اگر بندوں کی طرف سے اسے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو وہ ان سے ناراض ہو جائے اور اللہ کے نام پر دینا بند کر دے، تو یہ بات درست نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے بخل سے بھی بے نیاز ہے. یعنی جب کوئی دیتا ہے تو بھی اللہ کو پرواہ نہیں، اور جب کوئی نہیں دیتا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی اور خرچ کرنے لگے تو اس سے بھی روک دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. کیونکہ جب کوئی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جب کوئی نہیں کرتا تو خود ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ فی سبیل اللہ اپنے مال خرچ کرو. پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس سے دنیا کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی خود ہی کو نقصان دیتا ہے. اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو. تمہیں ضرورت ہے خرچ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو لینے کی نہیں ہے. اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے بہت بہتر ہوں گے. وہ خوشی خوشی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ کوئی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے.
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خود کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے پیدل چل کے کعبہ کے طواف کی نظر مانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالے. اس سے سوار ہونے کا حکم دیا، پھر اس کو سوار ہونے کا حکم دیا. تو یاد رکھیں کہ انسان محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے. انسان ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی نہ عبادت کی، نہ مال کی، نہ صدقات کی، اور نہ جسمانی مشقت کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خود بے نیاز ہے بلکہ وہ دوسروں کو بے نیاز کرتا بھی ہے. یعنی بندوں کو اتنا دیتا ہے کہ انہیں دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ بے شک اسی نے غنی کیا اور دولت عطا کی. یعنی بندوں کے پاس جو مال و دولت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں چنا اپنی اس نعمت کے لیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میری محنت کی وجہ سے مجھے ملا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے فضل سے غنی کرنے والا ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یعنی بعض اوقات انسان اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ خود فقیر نہ ہو جائے. فرمایا کہ نہیں، تمہیں فقر سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ چاہے تو تمہیں اس محتاجی سے باہر نکال دے اور تمہیں بہت کچھ عطا کرے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات بندے کو کسی تکلیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو غنی کر دیتا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، پھر ان پر ایک امتحان آیا کہ سب کچھ لے لیا، مال و دولت، آل اولاد اور صحت، ہر چیز، اور 18 سال تک وہ مسلسل ایک تکلیف میں مبتلا رہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پھیر دیے اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ ہر چیز دگنی عطا کی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے. یعنی یہ تو مجھ پر برسار ہے تو میں اس سے منہ کیسے موڑ سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم، مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا. یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں، کیونکہ جو شخص عبادت کے لیے وقت نکالے گا اللہ اس کے دل کو بھی سکون دے گا اور اس کے کاموں کو بھی سنوار دے گا. اور اگر انسان اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مصروف کر دے گا اور اس کا سکون بھی چھن جائے گا. اب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچان جائے، اس نام کو جان لے، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے میری کسی عبادت، صدقے خیرات اور کسی بھی نیکی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو غنی کرے اور لوگوں کی طرف نہ دیکھے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو دی ہیں، انسان ان کی لالچ نہ رکھے، بلکہ
اللہ تعالیٰ پر ہی ہمیشہ بھروسہ رکھے، کیونکہ سب کچھ صرف اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچے۔ ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص صبح سویرے نکلے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لے کر واپس ہو، پھر اس سے صدقہ کرے، یعنی کمائی کرے اور صدقہ کرے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی سے سوال کرے، پھر وہ اسے دے یا نہ دے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف رات کے قیام میں ہے، یعنی جب وہ تہجد کے وقت اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی اللہ نے جو لوگوں کو جس چیز سے غنی کیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس کی حرص اور لالچ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر جو بے نیاز ہونا چاہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، یعنی پھر لوگوں کا محتاج نہیں کرتا، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر غنا ہو، یعنی لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، دوسروں کے مال پر نظر نہ ہو۔ پھر اسی طرح اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے، کہ بعض اوقات انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات انسان کے پاس صرف ضرورت کا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو انسان کو اس چیز کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل سے ہر قسم کی حرص نکال کر انسان کے اندر غنا پیدا کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو، یعنی دل کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ ہو، قناعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے، یعنی وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کا دماغ کسی وقت بھی اپنی محتاجی کے خیال سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ مالدار ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس نہیں تو وہ غریب ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے، الغنا غنا النفس، اور فقر بھی دل کا فقر ہے، یعنی دل کے اندر انسان کے پریشانی رہے اور ہر وقت اپنی محتاجی اور کمی کا احساس رہے۔ تو جہاں ایک طرف انسان کے دل میں لالچ کا نہ ہونا اس کے لیے فائدہ مند ہے، پسندیدہ ہے، وہاں دوسری طرف مال کی رغبت یا مال کا ہونا برا نہیں، اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو اور انسان اسے خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو یا کرنا چاہتا ہو۔ اس سلسلے میں ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر پر پانی کے اثرات تھے، یعنی غسل فرما کر آئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی اچھی نعمت ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، ان کے ہونے میں کوئی برائی نہیں، یعنی اگر کوئی انسان مالدار ہے تو اس کے اندر گلٹ نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کی صحت اچھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے۔
بلکہ ان ساری نعمتوں کو پا کر انسان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا ہو، اپنی صحت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور اگر دل کا حال اچھا ہے، کنٹینٹمنٹ ہے، تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے. اور پھر آخر میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے محروم نہ رکھے اور ہمیں اس راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ انت الحسیب، یا اللہ انت الشافی، یا اللہ انت المبین، یا اللہ انت الوکیل، یا اللہ انت القیوم، یا اللہ انت المتین، یا اللہ انت السبوح، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.